بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ان تین گھروں میں اپنی بیٹی کا رشتہ مت کرنا ورنہ آپ کی بیٹی مرجھا جائے گی، اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ ان تین گھروں میں رشتہ کبھی مت کرنا۔ محترم ناظرین، ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بارگاہ اقدس میں موجود تھے۔ ایک مالدار شخص آیا اور بہت پریشان تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں نظر آ رہے تھے۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا، یا امیر المومنین، میں بہت پریشان ہوں، میری پریشانی آپ ہی دور فرما سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا مسئلہ ہے؟ کون سی بات ہے جو تمہیں مجھ تک لے آئی ہے؟ اس مالدار شخص نے عرض کی کہ امیر المومنین، میں اپنی پیاری بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ ڈر جاتا ہوں کہ میری بیٹی کہیں دکھ اور تکلیف اور پریشانیوں میں مبتلا نہ ہو جائے۔ میری بیوی اور میں صلاح بہم کر کے آپ کے پاس آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں۔ مجھے کوئی ایسا گھرانہ بتائیں جس سے میری بیٹی کا گھر آباد رہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش رہے، اور ہم اپنی پیاری بیٹی کا گھر ہنستا بستا دیکھ کر ہمیشہ خوش رہیں۔ اس مالدار کی ہر بات میں وزن تھا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے وقت صرف تین چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ آپ کی بیٹی کا گھر ہمیشہ آباد رہے گا، اس کو اپنا گھر جنت محسوس ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، باپ کے گھر میں بیٹی تو ملکہ ہوتی ہے، اور باپ اس لیے تو فکر مند ہوتا ہے جب بیٹیاں باپ کے گھر میں جوان ہو جاتی ہیں، باپ کو اپنے گھر کی چار دیواریں چھوٹی لگنے لگ جاتی ہیں تاکہ اس کی بیٹی کو کبھی بھی گرم ہوا چھو کر نہ گزرے۔ اس لیے اے مالدار شخص، نہ ہی تمہاری بیٹی کو تمہاری دولت خوش کر سکتی ہے اور نہ ہی اونچے مکان والے گھر خوش کر سکتے ہیں۔ اس لیے جب بھی اپنی پیاری لاڈلی بیٹی کا رشتہ کرنے لگو تو صرف تین چیزوں کا خیال کر لینا، آپ کی بیٹی کا گھر آباد ہو جائے گا، وہ بہت خوش رہے گی۔ مالدار شخص نے عرض کی، یا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کون سی تین ایسی چیزیں ہیں یا کون سے ایسے عمل ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کریں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے مالدار شخص، یاد کر لینا، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ اس گھر میں نہ کرنا، اپنی بیٹی کا رشتہ مت کرنا جہاں جس گھر میں گھر کے فیصلے عورت کرتی ہو، مرد اس عورت کے فیصلے پر عمل کرتے ہوں۔ اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی بھی ایسے گھر میں نہ کرنا ورنہ آپ کی بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے اجڑ جائے گا، برباد ہو جائے گا، آپ کی بیٹی کی دنیا برباد ہو جائے گی۔ ناظرین، ہم نے یہ دیکھا ہے، جب بیٹیوں کے رشتے ٹوٹتے ہیں تو جتنی بھی حسین لڑکیاں کیوں نہ ہو، وہ اس دنیا میں بے نام ہو جاتی ہے۔ اس کو نہ گھر والوں سے پیار ملتا ہے، نہ میکے والوں سے پیار ملتا ہے۔ وہ میکے والوں پر اور اپنے شوہر پر خود کو بوجھ سمجھنے لگ جاتی ہے، اور ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ بھائیوں نے بھی بہن کو بوجھ قرار دیا ہے۔ ایسے کئی گھر ہمارے آس پاس موجود ہوتے ہیں۔ ایسی لڑکیوں کو سب لوگ طعنے دیتے رہتے ہیں۔ ایسی لڑکی کو نہ دن کو سکون ملتا ہے نہ رات کو۔ وہ جب اپنے والدین کو اور بہن بھائیوں کو پریشان دیکھتی ہے تو اسے کئی پل بھی راحت محسوس نہیں ہوتی۔ اسے لگتا ہے کہ یہ سارے غم اور پریشانیاں میری وجہ سے ہیں، اور آہستہ آہستہ گھٹ گھٹ کر جینا شروع کر دیتی ہے، اور تھک ہار کر یا تو اپنے شوہر کے پاس واپس چلی جاتی ہے اور اس کے ظلم و ستم کو زیور بنا لیتی ہے، یا پھر اپنی زندگی سے روٹھ کر بیمار پڑ جاتی ہے۔ اس لیے اے مالدار شخص، اس گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی نہ کرنا جس گھر کے فیصلے عورت کرتی ہو۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، کبھی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں نہ کرنا، اس گھر میں مت کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہو، یہاں صرف مرد ہی حکمرانی کرتے ہوں، وہاں اپنی بیٹی کا رشتہ نہ کرنا ورنہ تمہاری بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے اجڑ جائے گا۔ ناظرین، ہم نے اپنے ارد گرد یا کہیں نہ کہیں ضرور دیکھا اور سنا ہے، ایسے گھر بھی ہیں جو عورت کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا تم کھاؤ اپنی بیوی کو ویسا ہی کھلاؤ، جیسا تم پہنو ویسا ہی اپنی بیوی کو پہناؤ۔ لیکن ایسے گھر بھی ہیں جو صرف خود کو اول سمجھتے ہیں اور اپنی بیوی کو
खातर में भी नहीं लाते। ऐसे शख्स भी हैं जो अपनी बीवी पर जुल्म और सितम करके खुश होते हैं और कहते हैं हमने अपनी बरादरी में अपना नाम ऊंचा कर लिया है, हालांकि वो अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि मेरे हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर वो अमल पैरा नहीं हुए। वो अपने लिए अज़ाबों का गड्ढा खोद रहे हैं। इसलिए ऐ शख्स, अपनी बेटी का रिश्ता उस जगह मत करना जहाँ औरतों की इज्जत ना होती हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अपनी बेटी का रिश्ता उस जगह करना जहाँ उसका खावंद अपनी बीवी के साथ नरमी, खुश अखलाकी, हुस्न सलूक के साथ पेश आए, जो अपनी बीवी के हकूक़ अदा करने में किसी किस्म की गफलत और कोताही न करे, जो अपनी बीवी का इस तरह होकर रहे कि किसी अजनबी औरत पर निगाह न डाले, जो अपनी बीवी को अपने ऐशो इशरत में बराबर शरीक समझे, जो अपनी बीवी पर भी जुल्म सितम और किसी किस्म की बेजा ज्यादती न करे, जो अपनी बीवी की खूबियों पर हमेशा नज़र रखे और मामूली गलतियों को नज़रअंदाज करे, जो अपनी बीवी की मुसीबतों और बीमारी और रंजो गम में दिल जो तेमादारी और वफादारी का सबूत दे, जो अपनी बीवी को पर्दे में रख कर उसकी इज्जत और आबरू की हिफाजत करे, जो अपनी बीवी को जिल्लत और रुसवाई से बचाए रखे, जो अपनी बीवी को दयानतदारी की तायद करता रहे और शरीयत की राह पर चलाए, जो अपनी बीवी के अखराजात में बखीली और कंजूसी ना करे, जो अपनी बीवी पर इस तरह कंट्रोल रखे कि वो किसी बुराई की तरफ रुख भी ना कर सके। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ मालदार शख्स, तीसरा अमल, अपनी बेटी का रिश्ता उस जगह कभी भी मत करना जहाँ उनके कुंबा यानी उनके ख़ानदान में तलाक बहुत ज़्यादा हो। वो घराना जितना भी अमीर होगा, खा उनके पास 1000 ऊँट की कतार भी क्यों ना हो, अपनी बेटी का रिश्ता उस ख़ानदान में, उस घराने में, उस घर में कभी ना करना जहाँ औरतों को तलाक देने का रिवाज बहुत ज़्यादा हो। हालांकि ऐसे लोग अल्लाह की पकड़ में आते हैं। मेरे अल्लाह ताला के इरशाद मुबारक है, तलाक देना बदतरीन अमल है, क्योंकि ये अमल शैतान को बहुत ज़्यादा पसंद है। नाज़रीन, आप खुद सोचिए, जिस अमल पर परवरदिगार आलम गज़बनाक हो जाता हो, वो इंसान इस दुनिया में ज़लील व ख्वार होगा और आखिरत में भी रुसवा होगा, बल्कि वो तो खुआर हो गया समझो। इसलिए ये है शख्स, इन 3 चीज़ों पर अमल करो और अपनी बेटी का रिश्ता कहीं कर दो, क्योंकि ये सुन्नत अमल है और आपकी बेटी हमेशा खुश रहेगी। वो शख्स हज़रत अली की महफिल में आया तो उदास होकर था, मगर आपने इस शख्स के सारे शकूक और शुबहात को दूर फरमा दिया और हमें भी एक राह दिखाई कि अपनी बेटियों के रिश्ते कैसे घरों में करने चाहिए जिससे वो खुश रह सकें। नाज़रीन कराम, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी तमाम बहनों के नसीब अच्छे फरमाए, आमीन। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें और मज़ीद ऐसी इस्लामिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।